قدم قدم پہ یہ میسج دے رہی ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرا رہی ہے، تمہیں تقویٰ سکھا رہی ہے، تمہیں پرہیزگاری، متقی۔ جنت میں کون جائیں گے؟ متقی۔ جنت کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو روزہ پرہیزگاری نہیں؟ پرہیزگاری ہے نا۔ 2 گلاس سے میں بھی پانی دے پی جانا، تقریر کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب روزہ بھی ہے، تقریر بھی کر رہے ہیں، لیکن زندہ ہی ہے نا۔ تو اگر اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو پھر کسی دے بوے تے مرے نا۔ زندگی دا مزہ آوے، موت آوے تے سرکار دے در دے اتے آوے، تو پھر کیسی بات ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، بچوں، کچھ چیزیں سیکھیں، اپنے اندر ایک اویئرنس پیدا کریں، ایک سینس پیدا کریں، جہالت سے نکلیں۔ میرے نبی آئے، جہالت ختم کر گئے، اور اس دور کے اندر بھی ہم جہالت کو جپے مار رہے ہیں۔ پکڑو، اس سے نکلیں۔ جب دیکھیں کسی بھی کمرے میں لائٹ بند ہوگی نا، تو لائٹ بند ہوگی تو کمرے میں اندھیرا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کمرے میں لائٹ ہے وہاں پہ بھی اندھیرا ہے، نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے اندر، آپ کے کمرے میں لائٹ بند ہے۔ جب آپ دوسرے کسی کمرے میں جائیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو دن چڑھیا پیا، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہمارا، یہ جو آپ سب کے سامنے یہ خبتی ہے نا، آپ کی مرضی آپ ربط کریں یا نہ کریں، لیکن میں تو خبط کر رہا ہوں نا، خبتی ہے، خبط کر رہا ہوں، اور کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت میں۔ تو شاید میری خبط کسی کے کام آ جائے، تو اگر کسی کے بھی کام آ گئی، 100 بندہ 200 بندہ، اس کسی کے بھی کام آ گئی، ایک بندہ بھی اگر راہ راست پہ آ گیا تو اللہ کریم ہمارا مقصد پورا کر دے گا۔ تو اگر پوری زندگی ہم اس طرف لوگوں کو توجہ ہی نہ کرائیں گے، ایک حدیث پاک ہے کہ ایک بستی میں ایک بندہ تھا، سالک، عالم دین، ٹھیک ہے، وہ اور ایک گناہگار تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ گناہگار قیامت میں اللہ کے دربار میں ایک عالم دین کے خلاف گواہی دے گا، کہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے دنیا میں میرا مال کھایا، حق کھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین سے پوچھے گا، بڑا کوئی بندہ، بچے ساڈے حافظ قرآن بن گئے، ٹھیک ہے، ایک دن بس ٹھیک ہے سی حافظ قرآن بن گیا، بھائی میرے ہو نہیں، حافظ قرآن بن گئے ہو لیکن اپنی اب ذمہ داری کا احساس پیدا کرو۔ کوئی بندہ نلکا لوائے، اس نلکے سے کسی کو پانی نہ پینے دے، اسے اجر ملے گا؟ کنواں چلے، یہ مغرب کے ٹائم کوئی بندہ سبیل لگائے مسجد میں آ کے، یہ رشید صاحب اور سجاد صاحب بیٹھے ہیں، یہ ٹپ دے وچ بناؤ نا سکنجوی، کسی نو پین نہ دین، روزہ کھلے پین نہ دین، ثواب ملے گا؟ نہیں نہ ملے گا۔ یہ تو الٹ لوکی کہنے گے تے یزید نے پانی نہیں دیں دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، بیٹا آپ کے پاس سکنجوی آ گئی، روح افزا آ گیا، جامع سیری آ گئی، اب اگر آپ اس کو روکیں گے تو یاد رکھیں، ایک طرف تو آپ نے تاج سنے ہیں، ایک طرف تو آپ نے قدم قدم پہ فرشتوں کے پر دیکھے ہیں، تو دوسری طرف کا بھی سنیں کہ آپ نے قرآن تو حفظ کر لیا، لیکن اب اگر اس کو پینڈنگ کر رہے ہیں، اپنے اندر روک رہے ہیں، تو روکنے کی اب نہیں ضرورت کرنی، اس کو پھیلانا ہے۔ اس کو پھیلائیں گے تو آپ کی 7 پشتیں بخشی جائیں گی، اس کو پھیلائیں گے تو آپ کے والدین کو تاج سونے کے پہنائے جائیں گے۔ تو اگر نہیں پھیلائیں گے تو پھر جناب پھر اپنی سوچوں پہ، اپنے فیصلوں پہ آپ خود غور کریں۔ اس لیے اس سسٹم کو آگے پھیلانے سے ہی آج ہم داتا صاحب کو
ایم پی اے کی وجہ سے نہیں جانتے کہ دادا صاحب کوئی ایم پی اے تھے یا ایم این اے تھے یا کوئی وزیر تھے یا مشیر تھے، نہیں، دادا صاحب کو صرف جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی کے یہ چند روز ایک قیمتی انمول بنانا چاہتے ہیں تو اپنے رب کی محبت میں لگ جائیں، اپنے رب کے دین کے لیے کام کریں۔ یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں کہ شاید اللہ کی قسم کوئی چیز نہیں، دنیا صرف ایک خیال ہے جس کے لیے ہم آج میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جتنے ہم رشتہ داروں میں مسئلے مسائل ہیں، ہر کسی نہ کسی برادری میں ہیں، تو کس لیے اختلاف؟ کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ آپ دیکھیں، دنیا کھاؤ، روزہ رکھا ہے، کوئی کھائے گا؟ دنیا نہیں کھائے گا۔ اس لیے اس روزے میں بڑی حکمتیں ہیں، بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیاں کرنا چاہتا اپنے بندوں کو، گیا میرے بندو، میں نے تمہیں صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کھانا پینا یہ ایک آپ کا ٹیسٹ ہے، ورنہ رب آپ کو پیٹ نہ لگاتا، تو یہ صرف اس لیے لگایا کہ میں دیکھوں گا کہ پیٹ کی بھوک افضل ہے یا میں رب کی محبت افضل ہے۔ تو میرے نبی کے صحابہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جسے جب پتہ چلا نا تو آپ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ آپ سب کھیتی باڑی کاروبار چھوڑ دیں، کاروبار کریں، جب آپ نبی کی سنت کے مطابق کریں گے تو آپ کا کاروبار کرنا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سیدنا ابو ہریرہ نے جب یہ سوچا نا، تقویٰ تھا صحابہ کا کہ اے ابو ہریرہ تم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو، یار پیچھے سے تیرے نبی کو ارشاد فرماتے ہیں، تو اگر تم نبی کے فرمودات عالیہ نہ سن سکا تو یہ دنیا تیری کس کام کی؟ اب ابو ہریرہ کو یہ بات کھا گئی، جناب سب کچھ چھوڑا تو مسجد نبی میں بیٹھ گئے۔ مسجد نبی میں صبح و شام 5 نمازیں پڑھنی، بس اب اس وقت جو آج دیکھیں کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دیں، ایک بندہ جس نے سحری صبح کی ہے، کہ جس نے دودھ یا دہی وغیرہ یا اچھی روٹی کے ساتھ سحری نہیں کی، اچھی سے اچھی، الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھوک کی وجہ سے گشی آ جاتی ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، پیٹ پچھلی سائڈ پہ جا کے ٹچ کر جاتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو پتھر پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے کہ پیٹ پیچھے نہ جا کے ٹچ کرے۔ ایک دن اتنا بھوک نے بے قرار کر دیا، آخر انسان ہے، تو باہر نہ مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ صحابہ جیسے جیسے نکلتے نا انہیں کھانا کھلانے کی فضیلت سناتے۔ جب انسان کو بھوک لگے نا، تو جب ہم مسجد بنا رہے تھے نا، ایک بچہ اتنے بیٹھا ہے، وہ مجھے کہتا تھا کہ مسجد بنانی ہے، کولر ٹھنڈے پانی والا ضرور لاؤنا، اے سی لاؤنا، یعنی کہ انہیں روزہ رکھا سی، ان کا دل کرے کہ بھی جناب ٹھنڈا پانی ہوئے، اے سی ہوئے، فلاں ہوئے، یعنی کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس کا بار بار وہ تذکرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ جو صحابہ نکلتے نا انہیں کھانا کھانے کی فضیلت سناتے کہ اسلام میں سرکار نے، اللہ نے یہ فضیلت۔ اب کسی کے پاس اتنی گنجائش ظاہری طور پہ نہ تھی کہ جناب وہ کوئی کہتا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ میں کھانا کھلاتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب چلے گئے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے رہ گئے۔ اتنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر آ گئے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ نے یہاں پہ ایک عقیدے کی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار میرے حال سے واقف تھے، سرکار میرے حال سے واقف تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنے پیٹ مبارک سے قمیض اٹھائی، حضور نبی رحمت للعالمین، آپ نے 2 پتھر باندھے تھے۔ کوئی ہے بندہ ایسا؟ تم ابھی بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہو، غریب سمجھتے ہو، جس نبی کے لیے یہ دنیا بنی وہ 2 پتھر باندھے اور فرماتے ابو ہریرہ میرے ساتھ ہو، چلے گئے۔ آپ دیکھیں
باہر گھر میں گئے، فرمایا ابو ہریرہ گھر سے پتہ کرو کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ تو ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے حضور کے حجر انور کا کشانہ نبوت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی پاک سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگونا ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا، فرمایا کہ یہ نہ کسی صحابی کی بکری یا جانور کوئی، تو اس نے ہدیہ ایک پیالہ دودھ کا، پیالہ کتنا بڑا ہوتا ہے، پیالہ پیش کیا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چلے میں اور سرکار ہیں تو چلو یہ آدھا آدھا کر لیں گے، سرکار کچھ تناول فرما لیں گے، کچھ میں کر لوں گا۔ آپ دیکھیں کیسی سرکار کی کریمی کیسی ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ 70 جو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں نا، ان کو بھی بلا کر لاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا تو یہ تھا کہ آج پیٹ خوب بھریں گے، لیکن وہ 70 بندے بھی آ جائیں گے، اب کیا کریں گے؟ خیر حکم تھا، وہ دوسرے 70 صحابہ کو بھی بلا کر سیدنا ابو ہریرہ لے کر آ گئے۔ جب صحابہ بھی آ گئے، سرکار فرماتے ابو ہریرہ ایک ایک کو پیالہ پیش کرو۔ اب ابو ہریرہ حکم کے مطابق، حضور کے حکم کے مطابق ایک ایک صحابی کو پیالہ پیش کرتے، وہ جی بھر بھر کے پیتے۔ آج مسلمانوں سب کچھ وافر مقدار میں ہے، اگر نہیں ہے تو برکت نہیں ہے، بے برکتی آ چکی ہے، اور بے برکتی تب ہی آتی ہے جب ہم کام میں، کاج میں، کھانے میں، پینے میں اللہ کا ذکر چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک ایک کو پیش کرتا گیا، سب خوب سیر ہو کے پیتے گئے، خوب پیتے گئے۔ اب میں نے سرکار سب نے پی لیا تو میں نے سرکار کی طرف دیکھا، حضور نے ایسے انگشت مبارک فرمایا کہ اب ہم 2 رہ گئے، ابو ہریرہ تم پی لو۔ میں نے عرض کیا حضور آپ، فرمایا نہیں تم پیو۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کے حکم کے مطابق دودھ پیا، حضور فرماتے اور پی لو، میں نے اور پیا، حتیٰ کہ اتنا پیا کہ جس طرح آپ پنجابی جانے ہیں نا کہ یار ہن نہ اینو ادھر کر دے یار، کتے نا مطلب کہ اینا رج گیا۔ اچھا وہ کسی شاعر نے لکھا ہے، یہی لکھا ہے کہ کیسا تھا وہ جام شیری ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیری جسے 70 پی کے پرو گئے، ابھی وہ اتنے کا اتنا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے پھر میں نے بھی پیٹ بھر کے پیا، خوب پیا، اور باقی کا دودھ میں نے حضور کو پیش کر دیا، پھر وہ حضور نے تناول فرما لیا۔ اب یہ چیز ہے کہ برکات ہمارے اندر برکت کی کمی ہے، ٹھیک ہے، آج ہر انسان کے پاس اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور اگر نہیں ہے تو برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صبر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے۔ میرے دوستو ہم سب خدا کی قسم اسلام کی بنیاد کو پکڑے، اسلام کی بنیاد کو پکڑے، آپ سب امیر ہیں، اسلام کا دامن پکڑے آپ سب امیر ہیں۔ ہماری ساری جتنی یہ کھجل خرابیاں سب کی سب اسلام سے دوری، اسلام سے دوری، اور اسلام سے دوری نہ کرو